بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کا معاملہ غیروں کے ساتھ، دوسرے مذہب کے پیروکاروں کے ساتھ کس طرح کا تھا، اس پر روشنی ڈالی جا رہی ہے اور اس کے کچھ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے لوگوں کے ساتھ، غیر مذہب والوں کے ساتھ رحم و کرم کے معاملے کا ایک مظاہرہ اور ایک شکل یہ بھی تھی کہ آپ انہیں کفر اور شرک کے وبال سے ڈرایا کرتے تھے اور اسلام کی دعوت پیش کر کے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کی جانب سے ایذائیں دی جاتی تھی، پریشان کیا جاتا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، طعن و تشنیع کی جاتی تھی، لیکن آپ کے اس کے مقابل میں کوئی برائی سے جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی ہدایت کی کوشش کرتے تھے اور اپنے ماننے والے اپنے صحابہ کو یہ تاکید کی کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، عدل و انصاف سے کام لیں اور مظلوم کی آہ سے، مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہیں۔ ایک روایت میں فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس دونها حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، آہ سے بچو، وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے اور اللہ کی بارگاہ کے درمیان کوئی دروازہ آڑے نہیں آتا ہے، وہ سیدھا جا کے باب اجابت سے، باب قبولیت سے ٹکراتی ہے۔ مسند احمد کی ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المظلوم مستجابہ وَإِن كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، مظلوم کی آہ، مظلوم کی بد دعا یہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، اس پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اگرچہ مظلوم فاسق فاجر و گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے گناہ کا وبال خود اس کو ہوگا، لیکن اس کی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ شيئا منه بغیر طیب نفس فانا حجیجه یوم القیامہ، سنو جو کوئی آدمی بھی کسی ایسے آدمی پر ظلم کرے جو غیر مذہب کا ماننے والا ہو اور اسلامی حکومت میں رہ رہا ہو اور اس سے معاہدہ ہو چکا ہے، اس پر ظلم کرے یا اس کی کوئی چیز کم کرے، اسے نقصان پہنچائے یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے یا اس کی کوئی چیز اس کی رضامندی خوشی کے بغیر لے لے، تو میں محمد کل قیامت کے دن اس کی طرف سے اس کا وکیل بن کے کھڑا ہوں گا، اور جس کے وکیل اللہ کے نبی بن کے کھڑے ہوں گے اس کا مقدمے جیتنے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مظلوم کسی بھی مذہب سے اور کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو وہ قابل رحم و کرم ہوا کرتا ہے، اور ایک سچا مسلمان ظلم و ستم سے باز رہنے کی کوشش کرے، ورنہ وہ اللہ کے دربار میں جواب دہ ہوگا، اللہ کی یہاں جب حاضر ہوگا تو اس کو جواب دینا پڑے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، اس کے بالمقابل چاہے وہ مظلوم کافر کیوں نہ ہو اور ظالم مسلمان کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین، آپ کے یہ ارشادات، آپ کی یہ حدیث صرف فرامین کی حیثیت سے نہیں تھے، صرف باتوں تک محدود نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مکمل عمل کر کے دکھایا ہے۔ جو نان مسلم، غیر مسلم اسلامی حکومت میں پناہ گزین تھے، جنہیں معاہد اور ذمہ کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان، مال، عزت و آبرو کا جو معاہدہ کیا تھا اس پر مکمل طور پر عمل کیا، ان کی جان کی بھی حفاظت کی، عزت و آبرو کی بھی حفاظت کی، ان کا حق کسی طرح سے بھی ضائع نہیں ہونے دیا، اور کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں دی کہ ان کا حق ضائع کرے اور ان پر کسی طرح سے ظلم و زیادتی کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کے درمیان بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین وهو فیہا فاجر لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ وهو غضبان، جو آدمی جھوٹی قسم کھائے اس لیے کہ کسی مسلمان کا مال اڑا لے، اس کے ذریعے سے اپنے قبضے میں لے لے، تو اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اللہ اس پر بہت زیادہ ناراض ہوں گے۔ تو اشعث بن قیس وہاں بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرے معاملے میں ارشاد فرمایا تھا، کان بینی و بین یہودی، میرے اور یہودی کے درمیان ایک زمین کا معاملہ تھا، فجحدنی، اس نے دینے سے انکار کر دیا، میں اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہے، آپ نے فرمایا الک بینہ، تم مدعی ہو، کیا گواہ ہے تمہارے پاس، کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا دلیل کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہودی سے کہ تو پھر قسم کھاؤ تم، میں کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے، ابھی قسم کھائے گا اور میری زمین اڑا لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر اس کی قسم سے ہی معاملہ طے کیا جائے گا۔ یہودی نے قسم کھا لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین اس کے حوالے کر دی۔ اب اس مقدمے میں دیکھیے
ایک فریق مسلمان ہے، دوسرا فریق دوسرے مذہب و دھرم کا ماننے والا ہے، یہودی ہے، آپ کا دشمن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی رعایت نہیں فرمائی اور نہ اس یہودی سے صرف نظر کیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، ایسا بھی نہیں، بلکہ صحیح فیصلہ کیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر کے وہ زمین اس کے حوالے کر دی۔ عدل و انصاف کا یہ معیار، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک امتیازی وصف ہے، ایک امتیازی آپ کی خوبی ہے جو دنیا کی کسی دوسری شخصیت میں نظر نہیں آتی۔ یہ آپ کے رحم و کرم کی اور آپ کی شفقت اور رافت کی مثالیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے نمونے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔